حکومت نے ایک دن پہلے قیمتیں بڑھائیں، ایک دن واپس لے لیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں سے اضافہ 80 روپے کم کر دیے۔ عوامی دباؤ تھا، وجہ کیا تھی؟ یا بڑھاتے نہ، پھر ایک ہی دن بعد اگر فیصلہ واپس لینا پڑا تو کیا وجہ ہے؟ پہلے سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے؟ اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیکسز کی مد میں اتنے پیسے حکومت اکٹھے کرتی ہے وہ کم کر دے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اتنی زیادہ نہ بڑھانی پڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ملک صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو بھی سوال آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی اس کے اتار چڑھاؤ کے جب آپ کرتے ہیں تو اور یا میرے جو دیگر پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں شوکت صاحب اور حیدر نقوی صاحب، جی تو کبھی بھی اپنا تبصرہ یا سوال کرتے وقت یہ ذہن سے مت نکالیے اور اس کو یاد رکھیے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ IMF کے پروگرام میں ہے۔ ہم کوئی انڈیپینڈنٹ ملک نہیں ہے کہ مطلب ہمارے پر کسی کا قرض نہیں اور ہم ان سے معاملات جو ہیں ان کے بغیر ہم چلا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کتنی آپ کے پاس خود مختاری ہوتی ہے اپنے فائنینشیل چیزوں کو سیٹ کرتے ہوئے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے۔ دوسرا یہ بھی مت بھولیں کہ آج اگر ٹی وی پر بیٹھ کر ہم پیٹرول کی قیمت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ حالات بھی میرے خیال میں اس پہ ہم بھول رہے ہیں کہ ہم شکریہ ادا کریں اپنی حکومت کا، ورنہ آج یہاں پر وہ 3 ہفتے گزر چکے ہیں، آج ہم یہاں پر یہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ پاکستان میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے اور پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں یا ڈرائی ہو چکے ہیں اور پیٹرول ناپید ہے۔ آج تجزیہ اور آج جو موضوع ہوتا بحث کا وہ یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آبنائے حرمت سے اگر 2 جہاز نکلتے ہیں وہ پاکستان کے نکلتے ہیں، سعودیہ سے متبادل راستہ نکلتا ہے پاکستان کو تیل پہنچانے کے لیے، تو وہ ایک میرے خیال میں that was an extraordinary arrangement جو دنیا میں شاید کوئی اور نہیں کر سکا اور ہم نے یہ کر لیا تھا آلموسٹ، اور یہ تیاری ہماری مکمل تھی، لیکن آبنائے حرمت سے 2 جہاز ہمارے کراچی پہنچ چکے ہیں۔ اب بات آتی ہے جی ٹیکسیشن کی، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک تو ہم IMF کے پروگرام میں، لیکن یہ 20 جہازوں والی کہانی کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں عوام یہ بھی سن لے۔ لوگ کہتے ہیں 20 جہاز آئے، 2 ہمارے پاس آئے، باقی کہاں چلے گئے؟ ہمارے تو جہاز ہی 2 تھے، اور جو 18 جہازوں کی کہانی اگر جس نے کی ہے وہ وہی بتا دے کہ ان کے کدھر گئے۔ ہمارے تو 2 جہاز تھے، وہ پہنچ گئے، باقی جو پہنچیں گے وہ پاکستان کو عوام کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا۔ ایک بات میں سر آپ کو بتانا چاہوں گا ملک صاحب کہ دباؤ وغیرہ کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو، کل کیبنٹ کی میٹنگ تھی، میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنے وزیر اعظم کو لٹرلی وہ اگر میں کہوں نا کہ شہریار افریدی صاحب کے وہ الفاظ اگر میں ادھار لے لوں کہ جان اللہ کو دینی ہے، جی میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کل بے چین دیکھا ہے۔ اچھا، میں نے اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کو انتہائی مطلب آپ کہہ لیں گے کرب میں دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے وزراء کو، اپنی ٹیم کو، ایک ایک بندے کو وہ اتنے ہارڈ ٹاسک دے رہے تھے کہ جو بندہ کہتا تھا کہ یہ کام اتوار کو ہو جائے گا وہ کہتے تھے یہ آج رات کو کیوں نہیں ہوگا، جو کہہ رہا تھا کہ یہ کام پیر کو ہوگا تو ان کو میرے سامنے کہا کہ آج دن 12 بجے ہفتے والے دن ہو جانا چاہیے، اتنے سخت لہجے میں مطلب۔ اور میٹنگ کا ایجنڈا تھا ہی یہی، پیٹرولیم کرائسس، توانائی کا بحران، یہ سارا کچھ اس میں ڈسکس ہوا۔ باوجود اس کے ہم نے ان کو بتایا کہ جتنی سبسیڈریز آپ نے دی ہیں یہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کی، ٹول ٹیکس پر، موٹر وے پر 3 مہینوں کے لیے کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، ریلوے کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، بسوں کو، ٹرکوں کو 70-80 ہزار اور 1 لاکھ روپے بتدریج ان کو سبسیڈیز دی جا رہی ہیں۔ اس سے زیادہ ایک حکومت اور کیا کر سکتی ہے؟ میں نے اپنے وزیر اعظم کو یقین کریں، میں نیند میں ان کی نیند پوری نہیں، ان کی خوراک پوری نہیں ہے، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسے حالات میں ہم صرف تنقید اور محض اپنی دکان چلانے سے بہتر ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے حیدر نقوی صاحب، محض تنقید ہے حکومت کے اوپر، یا آپ سمجھتے ہیں واقعی مشکلات ہیں جس کا بوجھ جو ہے حکومت کا وہ آگے عوام پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے؟
دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قلت تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، ہمارے ہمسائے ملک میں قلت ہے، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم پیٹرول مصنوعات منگوا رہے ہیں، عوام کو دے رہے ہیں. دوسرا ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں وہ زیادہ بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے کسان بھی چیخ رہا ہے، کسان کہہ رہے ہیں جو ہمیں سبسڈی دی جا رہی ہے نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں. جی جی، ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا پاکستان سے تعلق ہے. پاکستان کی دنیا میں ابھی کہاں کھڑا ہے پاکستان؟ آپ یورپین ممالک کو دیکھیں، آپ مڈل ایسٹ کے ممالک کو دیکھیں، آپ اور دوسرے ایسے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ چاہے آپ مہنگائی کی بات کریں، چاہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی بات کریں، یا اس حوالے سے کسی بھی طرح کی آپ جنگ کے بعد کی صورتحال کی ان ممالک کی بات کریں. یہ آپ صحافی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہر ملک اس وقت شدید پریشانی سے دوچار ہے. ہر ملک. ہم تو پھر بھی بہت پیچھے آتے ہیں. یہ اگر ہم انٹرنیشنلی اگر ہم یہ دیکھیں کہ معیشت کے اعتبار سے جو دنیا کے ممالک ہیں، تو اس کے باوجود اگر ہماری حکومت نے، ہمارے حکمرانوں نے ان کرائسس کو اتنے شاندار طریقے سے ہینڈل کیا ہے، تو اگر اس کی آپ تعریف نہیں کریں تو آپ زیادتی کریں گے. آج پاکستان میں آپ کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی. اس کے علاوہ آپ بتائیں، جو آپ نے شارٹیج کی بات کی، پاکستان میں پیٹرول کی شارٹیج ہو سکتی تھی. انڈیا ہم سے کئی گنا آگے ہے دنیا میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں یہ ماننا ہوگا انڈیا ہر لحاظ سے ہم سے کئی گنا آگے ہے. لیکن وہاں جس طرح سے پیٹرول کی شارٹیج ہوئی، وہاں جس طرح سے جنگ کے بعد کی صورتحال بنی، ہم نے سب دیکھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنی حکومت کو، اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو دیکھیں تو ہم تو پھر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے بھی آگے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ نے بات کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں جس کی وجہ سے کسان پریشان ہیں. دیکھیں، پیٹرول تو بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے نا، اصل استعمال تو ڈیزل کا ہے. جی جی، ہر جگہ ڈیزل کا استعمال ہے. آپ ایگریکلچر سائٹ پہ ہر جگہ ڈیزل کا استعمال ہے، ٹرانسپورٹ سائٹ پہ ہر جگہ ڈیزل کا استعمال. اور ڈیزل کا جب استعمال بڑھے گا تو ظاہر ہے ڈیزل کی ضرورت بھی بڑھے گی، پھر ڈیزل کی اویلیبلٹی بھی ہونا چاہیے. اور اس وقت پیٹرول یا ڈیزل تیل جس طرح پوری دنیا میں دنیا کے ممالک کو مل رہا ہے وہ سب کو پتا ہے. تو ڈیزل کی قیمت بڑھانا یہ ایک بڑی مجبوری تھی، لیکن اس کے باوجود، بالکل ٹھیک، ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے باوجود کل وزیر اعظم نے بھی تقریر کی، اس کے علاوہ حکومت پنجاب بھی جس طرح کسانوں کی سہولت کے لیے کام کر رہی ہے، کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، کسانوں کے اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑی ہے. ٹرانسپورٹرز، عوام جو ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کی تعریف بنتی ہے. بات یہ کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی یہ تعریف جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ جب پوری دنیا جنگ سے دوچار ہے، پوری دنیا میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، اور اس کے بعد اگر ہم پاکستان میں آج الحمدللہ محفوظ بھی ہیں، ہماری یہاں روزمرہ کی زندگی بھی چل رہی ہے، ہماری یہاں کاروبار زندگی بھی چل رہا ہے، تو آپ اگر اس کی تعریف نہیں کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی کہ حکمرانوں نے جس طرح ان سارے معاملات کو ہینڈل کیا ہے، جس ذہانت کے ساتھ، جس یکجہتی کے ساتھ. سب سے بڑی بات اس میں یکجہتی سب سے زیادہ ضروری تھی. قوم نے بھی ساتھ دیا، حکمرانوں نے، تمام حکمران جماعتوں نے جس طرح یکجہتی دکھائی اس کی تعریف کرنا. میں آتا ہوں واپس ڈاکٹر حیدر نقوی صاحب. شوکت یوسف زئی صاحب، ابھی اختیار ولی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آج بحث یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں لائنیں لگی ہیں، ہم پیٹرولیم مصنوعات اپنی عوام کو دے رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف تنقید بھی کر رہی ہے، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا جو ہے مطالبہ بھی کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا، وزیر اعظم نے 24 گھنٹے بعد اس میں سے 80 روپے میں کمی بھی کر دی. لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی اس لحاظ سے تعریف ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں تعریف ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال سے سر جی اس وقت جو عوام ہے نا پاکستان کے، اس طرح کی باتیں کر کے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے علاوہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. لوگ بیچارے رول رہے ہیں. آپ ابھی تک کوئی لیوی کم کی ہے انہوں نے، جو لیوی امپوز کی تھی انہوں نے،
ابھی تک وہ کمپنی کو اس میں اضافہ کر دیا ہے. اور میں مانتا ہوں کہ اس وقت کرائسس ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ کرائسس تو کرونا کے دور میں بھی تھا اور اس سے زیادہ تھا. اس وقت تو کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن الحمدللہ اس وقت بھی مینیج کیا گیا. اور جب وہ 150 روپے تھا تو سارے یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ جی حکمران چور ہے, جو رات کو اندھیرے میں جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو اضافہ ہے وہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر ہوا تھا. یہ کتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا ہے قوم کے ساتھ, کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے کہ آپ یہ 137 روپے آپ نے اضافہ کیسے کر دیا اور پھر 80 روپے واپس کیسے لے لیا. یہ تو سارا ڈرامہ ہے نا. شوکت صاحب اختیار صاحب تو کہتے ہیں وزیر اعظم بڑے تکلیف میں تھے, دکھ میں تھے, انہوں نے بڑے پریشانی کے عالم. وہ تو دیکھیں نا, دیکھیں وہ تو اللہ ان کو صحت دے, وہ بیمار ہیں, تکلیف میں تو ہوں گے بیچارے, لیکن میں عوام کی تکلیف نہیں ہے ان کو. اگر عوام کی تکلیف ہوتی نا تو سب سے پہلے کس زمانے سے یہ لے رہے ہیں, جب سے آئے ہیں لیوی امپوز کیا ہے, کم از کم اپنے لیوی تو ختم کر سکتے تھے نا. اگر آپ پیٹرول سستا نہیں کرتے, کوئی ایسا وہ نہیں کرتے ہیں, تو کم از کم لیوی کم کر لیں. اگر آپ میٹ نہیں کر پا رہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو, لیکن وہ صورتحال تو نہیں ہے نا. ہمارے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ $100 سے اوپر چلا گیا تھا, لیکن 150 سے اوپر ہم نے نہیں جانے دیا. اور اس وقت مجھے یاد ہے, اختیار ولی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, پتہ نہیں بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں, یہ تو ان کو پتا ہوگا, مجھے چھوٹے لگ رہے ہیں, نہیں میرے خیال سے چھوٹے بھائی ہیں میرے. تو وہ یہ ان کو یاد ہے کہ جب وہ 150 روپے تھا نا, تو یہ سائیکل پر آئے تھے اور انہوں نے پتھر باندھے تھے پیٹ پہ, اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم گاڑیاں نہیں چلا سکتے. تو وہ کرونا تھا. آج جو ہے نا ہم جنگ کی صورتحال میں, لیکن جنگ ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان. اتنے وہ لوگ سفر نہیں ہو رہے جتنے ہم اپنے عوام کو سفر کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا بہت حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے. صرف پیسے کمانا نہیں ہے کہ اس حکومت کا کام ہے کہ وہ پیسے ہی کما رہے ہیں. لوگوں دیکھیں نا, کتنے لوگوں کو نچوڑیں گے آپ یار. کیا ہے مطلب, اگر آپ دوسرے ممالک کی مثالیں دے رہے ہیں تو وہاں لوگوں کے لیے کاروبار ہے, وہاں پر کیپٹل لوگ پیسہ بھی کما رہے ہیں, ان کے پاس ہوتا ہے, تھوڑا آمدن ان کی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا نا, آپ کی ایکسپورٹ گر گئی ہے, آپ کی جو معیشت ہے وہ آپ بے شک کہیں کہ بہت اچھی ہے, لیکن آج بھی آپ قرضے لے کے آپ ملک کو چلا رہے ہیں. آپ کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ویسے ہی دوست ممالک کا پیسہ رکھا, آپ کہتے ہیں جی اس وقت بڑے ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. تو عوام کے جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالنا میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے حکومتیں چلے گی یا کوئی اچھی نیک نامی ہوگی. لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں سر. اب یہ ڈرامے نہیں چلتے ہیں کہ آپ ایک دن بڑھائیں, اور آپ نے 55 روپے بڑھایا تھا, کتنے لوگوں نے چیخیں ماری. آپ نے 50 روپے اور بڑھانا تھا تو آپ نے 137 بڑھا کے دوسرے دن, اس کا مطلب آپ نے 50 روپے اضافہ کر دیا ہے. آپ یہ مانیں, آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے. دیکھو نا کیروسین آئل جو وہ غریب آدمی استعمال کرتا ہے, مٹی کا تیل, آپ نے اس کو کہاں پہنچا دیا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ 3 دن کے لیے CNG بند. تو جب CNG سستا وہ ہے وہ بھی آپ نے بند کر دیا, تو لوگ اب کیا کدھر دھکیل رہے ہیں. آج جو مارکیٹ میں جو کرائے کا اضافہ ہو گیا ہے کرایوں کا, کیا یہ کرایہ کم کر سکے گی گورنمنٹ؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے.